فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ وفی موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی نشست اسلامی عقائد کے اندر عقیدہ توحید کے بعد ضروریات دین کے اندر اسلام کا بنیادی رکن عقیدہ رسالت ہے. عقیدہ رسالت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اس پر شرعی نقطہ نظر بصورت علم کلام کے ذکر کرنے سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ نبوت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور نبوت کی ضرورت کیا ہے. تو اس کا ایک آسان سا عقلی تناظر کے اندر اور شرعی تناظر کے اندر اس بات کو اگر دیکھا جائے، نبوت کی ضرورت یہ ہے کہ انسان کی ضرورت، انسان کا موقف علیہ معرفت الہی ہے اور معرفت الہی سے بندے کو جوڑنے والا جو ذریعہ ہے وہ نبوت ہے. یہ بات یعنی یہ وہ چیز ہے کہ نبوت کی ضرورت کس وجہ سے پیش آتی ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے. اسی طرح انسان کی کئی ضروریات ہیں. کچھ ضروریات وہ ہے کہ جس کو وہ اپنے سینس یعنی حس سے حاصل کرتا ہے. انسان کے اندر اللہ نے 5 سینس، 5 حس کی قوت رکھی ہے. اپنے گرد و نواح کے ماحول کو یا تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جانتا ہے، اپنے گرد و نواح کے اندر موجود ایگزسٹ کرنے والی چیزوں کو یا تو وہ سن کر پہچانتا ہے، یا سونگ کر جانتا ہے، یا چک کر جانتا ہے، یا اس کو ٹچ اور لمس کر کے جانتا ہے. یہ 5 قوتیں: قوت باصرہ دیکھنے کی طاقت، قوت ذائقہ چکنے کی طاقت، قوت شامہ سونگنے کی طاقت، قوت سامعہ سننے کی طاقت، قوت لامسہ چھونے کی طاقت. فزکس اور سائنس کا بھی یہی موضوع ہے، یہیں سے ساری بات چلتی ہے. میں اس بات کا ایک دوسرا رخ پیش کر رہا ہوں کہ نبی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. ایک وجہ تو معرفت کے حوالے سے بہت مختصر ذکر کر دی گئی. اس بات کو سمجھیں گے تو بہت لذت پائیں گے. نبوت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کا دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان کی ضرورت اور طلب کا دائرہ بڑا وسیع ہے. اس کی تکمیل، اس کی اپروچ کے لیے 2 ذریعے ہمارے سامنے. ایک قوت حس کہ جس کے ذریعے بندہ ظاہر چیزوں کو جانتا ہے،
لیکن ایک یہ کہ جس چیز کو دیکھ رہا ہے اس کے پیچھے کا ماحول کیا ہے، اس کے لیے اللہ نے عقل عطا فرمائی. اور کچھ چیزیں وہ ہیں جس کی طلب سے مزید بڑھتی ہے، یعنی جس چیز تک عقل کی اپروچ ہے وہاں تک حس کی اپروچ نہیں ہے. تو انسان کی ضرورت ایسی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی تکمیل کبھی اپنے سینس سے کرتا ہے، حس سے کرتا ہے، لیکن اس کی ضرورت کا دائرہ بڑا ہے، وہ اس کے پیچھے کسی چیز کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے عقل ہے. اور اس کے پیچھے جو چیز ہے عالم غیب ہے، وہاں تک اس کی عقل کی رسائی نہیں ہے، جیسے حس کی رسائی عقل تک نہیں ہے. اسی طرح عقل کے بعد جو انسان کی طلب ہے وہ عالم غیب ہے، وہاں رسائی نبوت کی ہوتی ہے، اور وہاں پر جا کر انسان کی ضرورت کی تکمیل ہو جاتی ہے. لہذا انسان کے جو احتجاج ہے، طلب ہے، ضرورت ہے، اس کی انتہا کی تکمیل جو ہے وہ نبوت کے ذریعے ہوتی ہے. اگر نبوت نہ ہوتی، یعنی جس کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے، آگے تیسرے مرحلے میں بات اور کھل جائے گی، اس وقت تک انسان سرگردہ رہتا، کئی چیزوں کی تلاش میں رہتا. ایک بات اس کو تیسرے اینگل سے اگر آپ دیکھیں، انسان انفارمیشن اور نالج اور علم حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کو یوز کرتا ہے. کسی چیز کو جاننے کے لیے اپنے سینس کو یوز کرتا ہے، اور جو چیز اس کی سینس سے باہر نکل جائے اس پر وہ عقل سے سمجھتا ہے. اور کچھ چیزیں جو وہ عقل سے باہر ہے اور اس تک پہنچنے کے انسان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ وہ عالم غیب ہے، انویزیبل ہے. اس کے لیے نبوت ہے، وہاں تک راستہ انسان کا نبی بناتا ہے، جیسے خدا کی ذات. اور اس کو چوتھے اینگل سے اگر آپ سمجھیں تو وہ یہ ہے، بہت سمپل مثال سے موضوع پھر آسان ہوتا ہے. کبھی آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا گاڑی، موٹر کار اور بس میں سفر کرتے ہیں، تو آپ اچانک نظر جب کھڑکی سے باہر نکالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ درخت اور مکان میرے ساتھ بھاگ رہے ہیں. یعنی آپ آگے کی طرف جا رہے ہیں اور مکان پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اس وقت ایک آپ کے اندر سے آواز آتی، نہیں نہیں، یہ یہیں پر اسٹل کھڑے ہوئے، تم چل رہے ہو. تو یہ آپ کو کب محسوس ہوا کہ میں بھی چل رہا ہوں اور مکان بھی چل رہے ہیں؟ جب آپ نے صرف اپنے سینس کو استعمال کیا، جب آپ نے اپنے صرف حس کو استعمال کیا. تو حس کبھی کبھار غلطی کر جاتی ہے فیصلہ دینے میں، کیونکہ علم، اصل آپ نے نالج اور علم حاصل کرنا ہے. اور علم کیا چیز ہے؟ علم وہ ہے کہ عقل کے پاس پہنچنے والی کوئی باتیں، اور عقل تک پہنچانے، دماغ تک پہنچانے والی جو باتیں ہیں، جو چیز ہے، جو واسطہ ہے، اس میں پہلی چیز سینس ہے. مثلا اگر آپ کوئی گرم چیز پر ہاتھ رکھتے ہیں، اندر نہیں پتا وہ کیا ہے، تو وہ ہاتھ رکھنے سے لمس، کیونکہ آپ کی قوت یہ بھی ہے چھونا، وہ رکھا تو فوراً وہاں سے اپروچ آپ کے دماغ میں پہنچی اور دماغ نے فوراً نتیجہ دیا کوئی چیز گرم ہے. لیکن وہ چیز کیا ہے؟ اس پر تو کپڑا ڈلا ہوا ہے، آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ خیر، اس کو 5ویں مرحلے میں ذکر کرتے ہیں. چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز کو جاننا چاہتا ہے، نالج لینا چاہتا ہے، تو پہلا اس کا ذریعہ ہے حس، سینس. لیکن بہت ممکن ہے کہ اس کے سینس اسے صحیح رزلٹ نہ دیں اور غلطی پر لے جائیں، جس کی مثال میں نے دی آپ کے ساتھ کہ ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں، موٹر سائیکل پر سفر کر رہے ہیں، آپ صرف سادے انداز میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو کھڑکی سے یوں لگے گا جتنا تیز آپ آگے جا رہے ہیں تو مکان پیچھے جا رہے ہیں، جتنی تیزی سے آپ آگے جا رہے ہیں تو درخت پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن اس وقت آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھتی کہ نہیں نہیں، درخت پیچھے نہیں جا رہا، مکان پیچھے نہیں جا رہے، وہ اسٹل وہیں پر کھڑے ہیں، آپ آگے جا رہے ہیں. آپ نے اپنے سینس کو استعمال کیا تو اس نے رزلٹ غلط دیا. عقل نے اس کی اصلاح کر دی کہ نہیں، یہ جو پیچھے سے آواز آئی آپ کو لیے، یہ عقل تھی جس نے آپ کو کہا کہ نہیں، تم چل رہے ہو اور یہ چیز اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے. تو یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ جب حس غلطی کرتی ہے تو عقل اس کو سنبھالتی ہے، اور عقل جب فیصلے کرنے میں غلطی کرتی ہے تو نبوت سنبھالتی ہے. یہ چوتھا قاعدہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ نبوت اور نبی کا ہونا انسان کی ہدایت کے لیے کس قدر ضروری ہے. تو عقلی طور پر نبوت کی ضرورت پر ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کی 5ویں قسم. میری اور آپ کی، ہر انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ کو جاننا.
اور اللہ رب العالمین جل وعلا کو جاننا یہ ہماری عقل سے باہر کی چیز ہے، ہماری اپروچ سے باہر کی چیز ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو جاننے اور سمجھنے اور نالج لینے میں دو چیزیں دی ہیں، حس اور عقل، لیکن ہماری زندگی کا مقصد تھا خدا تک پہنچنا، خدا کو جاننا۔ اگر صرف یہی دو چیزیں ہمیں دی جاتی اور نبوت کا تعلق ہم سے نہ جوڑا جاتا تو ہم خدا کو کبھی نہیں پاتے، خدا کی پہچان کبھی نہیں پاتے۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے صرف حس سے اور سینس سے خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کی، وہ کبھی پتھروں کو خدا کہہ گئے، کبھی ستاروں کو خدا کہہ گئے، کبھی سورج کو خدا کہہ گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو ہم سے طاقتور ہوگا وہ خدا ہے، اور وہ غلط فیصلہ کر دیا، کیونکہ خدا کو دریافت کرنا، خدا کو جان لینا یہ سینس کے دائرے کی چیز ہی نہیں تھی، یہ اس سے باہر کی بات تھی۔ جنہوں نے اپنے حس کو معیار بنایا اس عالم الغیب و شہادہ کی معرفت کے لیے، تو وہ درختوں میں پھنس گئے، ستاروں میں پھنس گئے، چاند میں پھنس گئے، جانوروں میں پھنس گئے، پتھروں میں پھنس گئے۔ اور جس نے عقل کو اپروچ دی صرف، وہ خدا ہی کا انکار کر گیا۔ لہذا خدا کی معرفت کا اولین ذریعہ جو ہے، جو عقل کو بتاتا ہے اور عقل کو رسد، جیسے حس کی ہدایت عقل کرتی ہے، اسی طرح جب عقل معرفت الہی سے ڈاماڈول ہوتی ہے تو پھر نبوت اس کی اصلاح کرتی ہے، اس لیے کہ عقل اور حس کا دائرہ ویزیبل سے ہے، اور رب کی ذات جو ہے وہ انویزیبل معاملات سے ہے، تو وہاں تک عقل کا دائرہ نہیں ہے، وہاں تک نبوت کا دائرہ ہے۔ اور انسان کی ضرورت اور طلب جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ کچھ مشاہدات کی ہے، کچھ غیب کی ہے، کچھ ویزیبل اور انویزیبل ہے۔ تو ہمارے لیے حس اور عقل جو ہے وہ ویزیبل اور موجود چیزوں کو تو کیپچر کر سکتی ہے، اس کو لے سکتی ہے، لیکن انویزیبل کا دائرہ اس سے باہر ہے۔ اس کی اپروچ صرف نبوت کی ہے۔ نبوت ہے جس طرح حس عقل سے جڑ کر کوئی معاملہ نکالتی ہے، اسی طرح عقل نبوت سے جڑ کر خدا کو پا لیتی ہے۔ یہ میں نے سمپل کانسیپٹ 5 مختلف جہتوں سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ نبوت کی تعریف کی طرف اب شرعی تقاضے سے میں بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو میں نے عقلی اعتبار سے، لوگ کہتے ہیں جی لاجیکل انداز میں نبی کو آپ سمجھائیے، نبی کو آپ بتائیے، اور اس کی ایک مثال یہ بھی سمجھ لیجیے آپ، جو بڑی قیمتی مثال یہاں پر میں دینے جا رہا ہوں، جو امام غزالی نے رحمہ اللہ نے اپنے دور کے اسلام کے منکرین یونانی فلسفروں کے ساتھ جب مناظرے کیے، تو جب انہوں نے پوچھا کہ نبی کون ہے، تو آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی، فرمایا دیکھنے کے لیے کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا آنکھ۔ اچھا، انہوں نے فرمایا آنکھیں دیکھتی ہیں؟ کہاں؟ کہ چراغ رات کو بجھا دو تو دیکھے گی؟ بھائی آپ کی آنکھ دیکھتی ہے نا، آپ رات کے وقت لائٹ کو بند کر دیں تو آنکھیں دیکھیں گی؟ تو آپ تو کہہ رہے تھے آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اب دیکھیں کہاں سے امام غزالی مقدمہ چلاتے ہیں نبوت کو سمجھانے کے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، کیوں؟ وہ جب دیکھتی ہیں جب باہر سے اس سے کوئی روشنی چاہیے ہو، یعنی ہماری آنکھیں یہ دیکھ سکتی ہیں لیکن اس سے باہر سے ایک سپورٹ چاہیے۔ اگر سورج نہ نکلا ہوا ہو، دن کا اجالا نہ ہو، یا اندھیرے میں لائٹ اور روشنی نہ ہو، تو آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود وہ کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اسے دیکھنے کے لیے باہر سے ایک نور کی ضرورت ہے، ایک روشنی کی ضرورت ہے۔ جس طرح حس میں ایک آنکھ کی مثال ہے، یہ کسی چیز تک اپروچ کے لیے، دیکھنے کے لیے اس میں روشنی ہے، لیکن یہ جب روشنی کارآمد بنتی ہے جب باہر سے ایک روشنی ہو۔ اسی طرح عقل بھی خدا کو پانے کی روشنی رکھتا ہے، اسے سائیڈ سے نبوت کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب نبوت کی روشنی عقل کے اوپر پڑتی ہے تو خدا کے جلوے نظر آ جاتے ہیں۔ جس طرح اس آنکھ پر باہر کی روشنی پڑے گی، اندھیرے میں آپ کیا دیکھیں گے؟ لیکن ہلکی سی روشنی سورج کی نکل آئی، چاند کی نکل آئی، یا بلب آپ نے روشن کر دیا، تو اس روشنی نے آپ کی اس روشنی کو سہارا دیا، تو پھر آپ باقاعدہ آپ کا ویژن کلیئر ہوا اور آپ نے دیکھا۔ تو جس طرح اس آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے، لیکن اس کو باہر سے ایک اور روشنی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ماحول کی، جب یہ کام کرتی ہے۔ لوگ کہتے کیا عقل سے خدا کو نہیں پایا جا سکتا؟ میں چھٹے نمبر پہ کہتا ہوں
پایا جا سکتا ہے. میں نے کہا کہ آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا؟ کہنے لگے یہ دیکھا جا سکتا ہے. میں نے کہا رات کو دیکھ کر بتائیے آپ. اندھیرے میں دیکھ کر بتائیے. کہنے لگے اندھیرے میں تو نہیں دیکھ سکتے. تو میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے آنکھیں خود سے دیکھ سکتی ہیں. کہا یہ تو ہے, آنکھ میں صلاحیت ہے دیکھنے کی, لیکن مکمل نہیں ہے. یہ باہر سے کسی روشنی کی محتاج ہوتی ہے. جب وہ روشنی کا فیض اس سے ملتا ہے, اس کی صلاحیتیں اس وقت ایکٹیویٹ ہوتی ہے. تو میں نے کہا اسی طرح عقل خدا تک اپروچ رکھتی ہے لیکن خود سے نہیں رکھتی, یہ اندھیرے میں ہے. اس سے جب نبوت کی روشنی کا سہارا ملتا ہے تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور خدا کا پتہ پاتی. سمپل بات. تو میں نے اس کو آپ کے سامنے موجودہ جاہل ایتھس ملعونین کے جواب پر اور فساد اور جاہل پاگلوں کے جواب پر میں نے آپ کے سامنے یہ چند عقلی مثالیں پیش کی ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو بے شمار بے وقوفوں کا جواب بڑی آسانی سے آپ دے سکیں گے. تو یہ میں نے 6 طریقوں سے آپ کو مختلف اینگل سے اس بات کو بیان کیا کہ ضرورت نبوت کیوں اور نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے. نبی سے انسان کا تعلق نہ ہوتا تو انسان اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا ہی نہیں پاتا. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر خدا نے کیا کائنات لگائی ہے اور میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں. اس کو اپنی صلاحیتوں کا ادراک اور تمیز ہوتی جب ہے. آنکھ کو کب پتہ چلتا ہے کہ میرے میں یہ خوبی ہے کہ میں دیکھ سکتی ہوں, باہر کی روشنی اس کو بتاتی تیرے میں یہ کلام ہے. عقل کا شعور اسے کب کا پتہ چلے کہ میرے میں یہ کمال ہے, جب نبوت کی روشنی کی جھلک اس کے اوپر پڑتی ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. نبوت کی ضرورت انسان کے لیے ایسے ہے جیسے زندے کے لیے روح کی ضرورت ہے. یہی بات ہے نا, جو 5 باتیں کی میں نے 6 باتیں کی, اگر اس سے نبوت کے تعلق سے انسان کو نکال دیا جائے تو انسان ابس اور بیکار. مثلا آپ دیکھیے ایک اور مثال ساتویں میرے ذہن میں آئی ہے. جو بھی پروڈکٹ ہو, جو بھی مصنوع ہو, جو بھی چیز بنی ہوئی ہو, اس کا کوئی کام ہوتا ہے. جیسے یہ کرسی بنی ہے, اس کا کام ہے بیٹھنا. صنعت, بنی ہوئی چیز, کوئی بھی چیز جب بنتی ہے تو کوئی بھی جب چیز بنتی ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر وہ اپنے مقصد کو نہ جان پائے تو بیکار ہے. اسی طرح انسان جو اتنا با کمال بنا ہے اس کا کوئی مقصد ہے. اگر یہ اپنے مقصد کو نہیں جانے گا تو ابو جہل کی طرح ایک جانور جیسی زندگی گزارے گا. اس لیے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنی تخلیق کے مقصد اور صلاحیت کو جان لیا فوراً اس نے خدا کو جان لیا. یہ صوفیہ نے جو یہ جملہ کہا ہے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو جانا اس نے رب کو جانا. کیا مطلب؟ جس نے اپنی پیدائش کے مقصد کو, جو بھی چیز بنتی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے, اگر وہ اپنے مقصد سے بھول جائے تو وہ عبث اور بیکار اور کچرا ہے. لیکن اسے اپنا مقصد یاد ہو تو وہ با کمال ہے. اسی طرح انسان اتنی عظیم مخلوق اللہ نے بنائی ہے اور اسے مقصد ہی نہ ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں, کیوں آیا ہوں, کہاں جاؤں گا, کس نے مجھے بنایا, اس مقصد سے اگر اس کا ذہن خالی ہو عبث تو وہ بیکار ہے. نبوت وہ ہے جو اس شاہکار اور بنی ہوئی اس چیز کو, اس کو عبث اور بیکار اور کچرا پننے سے بچاتے ہوئے اس کا مقصد بتاتی ہے. تو نبوت نہ ہو تو انسانیت کچرا ہو جائے, بیکار ہو جائے, دفع ہو جائے, ختم ہو جائے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے نبوت کی ضرورت ایک انسان کے لیے بالکل اسی طرح ہے جیسے زندے کے لیے بدن کے اندر روح کا ہونا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کا یہ عقیدہ نبوت کا یہ خواہ نہیں ہے. یہ بڑی حکمت اور وزڈم کی بات ہے, انسان کی صلاحیت کی بات. جو جاہل نبوت کا انکار کرے کہ نبی کی کیا ضرورت ہے, اس جاہل کو اپنی تخلیق کا مقصد ہی نہیں پتا. وہ سمجھ رہا ہے کھائیں پیئیں شادی کریں اور ختم ہو جائیں. ارے تو کسی چیز کو محنت سے باصلاحیت انداز میں کوئی ماڈل بنائے تو باقاعدہ اس کے لیے کیٹلاگ لکھتا ہے, اس میں یہ صلاحیتیں ہیں. تو اگر اپنے علم اور صلاحیت سے اپنی کوئی پروڈکٹ بنائے اور اس کو ماڈل بنا کر لوگوں کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیں کہ دیکھیں میں نے یہ بنایا, تو لوگ کہیں گے اس کا کام کیا ہے, یہ کیا چیز ہے, تو کہے گا یہ پوری بک پڑھی ہے, اس میں یہ صلاحیت ہے. میں نے کہا تو جسے بنائے اور اسے اپنے علم کا شاہکار بنائے, لوگ جب سے پوچھے کہ تیرے علم کا یہ نتیجہ ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, تو کہے اس میں یہ کمال ہے,
تو قدرت نے جس انسان کو بنایا ہے اس میں کوئی کمال نہیں ہے جو اللہ کے علم کا اور اس کی قدرت اور دانائی کا شاہکار ہے، جس کو کہا جا رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتا ہے آسمان زمین ہر چیز ہم نے بنائی ہے، لیکن اپنی قدرت کا جو بہترین ماڈل ہم نے بنایا نا بیلنس، وہ انسان ہے۔ تو کیا اس کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں؟ یہ میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت کے اندر ذکر کی۔